بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی سارے نمونے اس کے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، کئی ساری روایات موجود ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے، کہ اپنے باغ کے اندر زراعت فرما رہے تھے، محنت مزدوری کر رہے تھے، کھیتی باڑی کر رہے تھے، اور مختلف واقعات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ایک شخص آیا اور اپنے خام خیالی کے اندر یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بہت بڑا عارف اور بہت بڑا صوفی ہوں، اور یہ فرزند رسول وہ ہیں کہ جو دنیا داری کے اندر مشغول ہو گئے ہیں، لہٰذا انہیں آ کر نصیحت کروں۔ آیا اپنے خام خیالی کے اندر کہنے لگا کہ فرزند رسول، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ آپ دنیا داری کے اندر مشغول ہو گئے ہیں۔ فرزند رسول امام صادق علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ہم کون سی دنیا داری کے اندر مشغول ہوئے؟ کہا کہ آپ کے پائے مبارک سے عرق جاری ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے ہم نے اولاد رسول کو نہیں دیکھا کہ وہ محنت مزدوری کرنے والے ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا، اور یہی جملے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یا امام رضا علیہ السلام کی روایت کے اندر ملتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ نہ صرف ہم نے یہ کام کیا ہے اور ہم محنت مزدوری کرنے والے تھے اور اسی طریقے سے کھیتی باڑی کرنے والے تھے، بلکہ ہمارے آبا و اجداد جو ہم سے زیادہ افضل تھے، انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے۔ عرض کرنے لگا کہ آپ سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ آپ تو جعفر صادق ہیں۔ فرمانے لگے کہ علی مرتضیٰ اور رسول خدا، انہوں نے بھی اسی طریقے سے محنت مزدوری کی ہے۔ تو انسان اپنی طرف سے ساری ایفرٹس لگائے اور اس کے بعد پروردگار کے اوپر نتیجہ چھوڑ دے۔ پروردگار اگر بہتر سمجھے گا تو ہمیں عطا فرمائے گا۔ درخواست کرتے ہیں اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہم سب کو نصیب فرما، اور وہی دعا مانگتے ہیں جو ائمہ علیہم السلام نے ہمیں سکھائی ہے کہ اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا واجعلنا من الشاکرین۔ پروردگارا ہمیں پاک اور حلال رزق عطا فرما، اور اس رزق میں وسعت عطا فرما، اور ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔